پتہ نہیں لگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کی دعوت رکھی اس نے ضرور کچھ نہ کچھ توقف کیا، سوچا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا توقف نہیں کیا۔ اور ان کی شخصیت میں وہی چیزیں موجود تھیں، غریبوں کے اوپر شفقت تھی، نیکی کی، اور بنیادی طور پر وہ موحد تھے، انہوں نے کبھی بت پرستی اختیار نہیں کی زندگی میں، تو وہ صلاحیت جو ہے تقویٰ بھی تھا، اعطاء بھی تھا، خرچ کرنے کی صلاحیت تھی۔ انہوں نے خرید کر جو ہے غلام جتنے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، غلام اور کنیزیں، اور جن کے اوپر سخت جو ہے پرسیکیوشن ہو رہی تھی، ٹارچر ہو رہا تھا ان کے آقاؤں کی طرف سے، منہ مانگے دام دے کر ان کے آقاؤں کو نے خریدا ہے اور آزاد کیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ تینوں اوصاف بتمام و کمال ابو بکر صدیق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین میں الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ وہ مال کیوں دے رہا ہے، کیوں خرچ کر رہا ہے، کیوں بلال کو اس نے خریدا ہے؟ باپ نے کہا ابو قحافہ نے، وہ تو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، وہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ کافر رہے پورے عرصے کے دوران، مشرک رہے۔ تو باپ نے یہ کہا کہ ابو بکر تمہیں اگر کوئی خریدنا ہی تھا غلام اور کسی کو آزاد کرنا تھا تو کوئی دیکھتے اچھا غلام دیکھتے، کوئی طاقتور دیکھتے جو تمہارے کام بھی کبھی آتا۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ ابو بکر تو کسی اور چیز کا طلبگار ہے، اسے کچھ اور چاہیے، اسے کوئی یعنی جو شخص کسی غلام کو آزاد کر دیتا تھا وہ اس کا مولا رہتا تھا، پھر بھی وہ ایک درجے میں اس کے تابع ہوتا تھا، اس کی بات سنتا تھا، اس کا حمایتی ہوتا تھا۔ اخلاقی طور پہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی رقم خرچ کی ہے اور آپ کو خرید کے آزاد کر دیا ہے، تو اب آپ بے دام جو ہے غلام تو ہو گئے نا اس کے، اس لیے کہ وہ غلامی نہیں ہے، مولا کہلاتے تھے وہ، جیسے کہ حضرت زید بن حارثہ بھی مولا تھے حضور کے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مولا تھے حضور کے، مولا اس معنی۔ تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا، کس کو تم نے خریدا اور اتنی بڑی رقم دے دی، جو مانگا امیہ بن خلف نے وہ بھی حرام رہ گیا، دو الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزیٰ، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا اس پر کوئی احسان ہو جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، صرف اپنے بلند و بالا پروردگار کی رضا جوئی کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ یہ عنقریب راضی ہو جائے گا کون؟ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ابو بکر بھی راضی ہو جائیں گے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جیسے ہم خطبے میں بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے ان سے اور اللہ ان کو راضی بھی کر دے، ان کو بھی اتنا اجر و ثواب دے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور میرے نزدیک یہاں مراد حضرت ابو بکر ہے، اس کا میں ثبوت آپ کو اگلی صورت میں دوں گا۔ اب دیکھیے پہلی صورت میں آیا تھا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، 8 آیتیں تھیں، وہ تھیں قسموں پر مشتمل، لیکن اصل مضمون کیا تھا؟ نفس انسانی میں نیکی اور بدی کا شعور بدیت کر دیا ہم نے۔ اب جس نے اس کو بنا لیا، سنوار لیا، وہ کامیاب، جس نے اس کو دبا دیا، مٹی میں دفن کر دیا، وہ ناکام۔ اگلی صورت میں آگے راستہ بتا دیا، سنوارنے کا راستہ کیا ہے؟ اعطاء، تقویٰ، تصدیق بالحسنہ، ان عادتوں کو کلٹیویٹ کرو اپنے اندر، تو یہ راستہ جو ہے تمہارا جائے گا صدیقیت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف۔ اس کے برعکس اوصاف بخل، استغنا، پرواہ نہیں، کیا خیر کیا شر کوئی پرواہ نہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اپنی اشتہا جو ہے اس کو پوچھ کے شہوت کو پورا کرنا ہے، حرام سے حلال سے اس سے کوئی بحث نہیں، اور یہ کہ بات سچی آئی، اچھی آئی اور دل نے گواہی دے دی پھر بھی اس کو رد کر دیا، تو وہ دوسری منزل پہ نکل جاؤ گے۔ اب یہ جو پہلی منزل تھی اس کا نقطہ عروج کون ہے؟ ایک تو ابو بکر آ گئے اس میں، اور ان سے بلندتر رتبہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج انسانیت۔ اب جو 2 صورتیں آ رہی ہیں ان کا سارا تعلق کلیتاً محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ سیرت النبی کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہیں 2 صورتیں، بعض اعتبار سے جو صوفیانہ اس میں مسائل آئے ہیں، اور عام طور پر ہمارے مفسرین، ایسے مفسرین خصوصاً جدید دور کے کچھ ریشنلسٹ قسم کے لوگ، وہ تو ان مطالب کی گرد کو بھی نہیں پہنچے۔ ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں، کیونکہ ان کا ذوق جو ہے وہ ان کے اندر وہ ذوق بھی اندر ہے موجود، ان کے اسلام کے اور دین کے باطنی حقائق، قرآن کے باطنی حقائق کا، تو میں اس کے حوالے سے چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ سورۃ الضحیٰ کا جو اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے، ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فترت وحی،
اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بہت دن گزر گئے تو جبرائیل نہیں آئے اور آپ کے اوپر ایک شدید قسم کی جو ہے وہ پریشانی طاری ہو گئی. کچھ لوگوں نے بھی تانا دینا شروع کر دیا. کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وحی نہیں سنائی, کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا بس اب؟ کوئی ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کئی متوا کے کئی راتوں تک آپ رات کو اٹھے نہیں, تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے. کوئی ساتھ کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری جو پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے, شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے. خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور غذا اور تر و تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے, اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں. بل بنائے تب بشری, اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی. اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا, کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہو گئی, یہ سبب کیا ہوا ہے؟ یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیات کے ساتھ کیا تعلق ہے. انسان پر دو طرح کی کیفیات طاری ہوتی رہتی ہے. جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی, کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں, کچھ بنیادی طور پر انٹروورٹس ہوتے ہیں. ایکسٹروورٹ کھیل کود بھاگ دوڑ, لوگوں سے ملنا جلنا, گفتگو ہے, اسے دھکا دے دیا, اس سے مذاق کر لیا, اسی میں وہ خوش رہتے, بڑے مگر رہتے. تنہائی انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی. اور ایک انٹروورٹس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کو نہیں ہوتا, اپنی تنہائی میں کہیں بیٹھے ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں, سوچ بچار کر رہے ہیں, انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے. تو یہ دو مزاج اللہ نے بنائے ہیں. اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے. ایک طرح قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں بندش سی ہوتی ہے. کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراح سا ہو جاتا ہے, پھر ہنسنے بولنے کو جی چاہتا ہے, گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے. تو یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بسط. کبھی طبیعت میں انشراح ہے, انبساط ہے, طبیعت جو ہے وہ آبادہ ہے, ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے. ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریک رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا اور روشن رخ بھی ہوتا ہے. اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے. اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندش سی لگ گئی ہے, جیسے اندر کوئی پکڑ لیا کسی نے. اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر وہ انقباض محسوس کر رہی ہے, اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے, نا امید سا ہوتا ہے, پھر اسے ہر معاملے کا تاریخ پہلو زیادہ نظر آنے لگتا ہے. تو یہ قبض اور بسط کی کیفیات ہیں. جب کبھی قبض کی کیفیت ہو, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس صورت کا پڑھنا تریاق ہے.